پہنچے جدھر گونجے وہی اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر کی صدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ میں درخواست کرتا ہوں مرزا وقاص احمد صاحب سے وہ آئیں اور تلاوت فرمائیں۔ مرزا وقاص احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ رحمان کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ وہ رحمان خدا ہی ہے جس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو بنایا اور اسے فصاحت و بیان بخشا۔ سورج اور چاند ایک مقررہ قاعدے کے مطابق چل رہے ہیں، اور جڑی بوٹیاں اور درخت بھی خدا کے آگے سرنگوں ہیں، اور آسمان کو اس نے اونچا کیا ہے اور بنی نوع انسان کے لیے توازن کا اصول مقرر کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ عدل کے ترازو کو کبھی نہ جھکاؤ اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو اور طول کو کم نہ کرو۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ۔ مکرم ناصر محمود احمد صاحب نائب صدر مجلس انصار اللہ کینیڈا تعارف کرائیں گے مہمان کرام کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعتوں اور گویائی کا ایک باہم ربط ہے۔ وہ الفاظ جن میں ایک تنوع ہو، جاذبیت ہو، فکر ہو، توازن ہو، کلام کا درجہ پاتے ہیں، اور وہ کلام اور صاحب کلام دونوں جن کو خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ کی نظر عنایت نصیب ہو، ہمارے لیے انتہائی محترم اور معتبر ہیں۔ انہی شنیدہ خوش نصیبوں میں ہمارے آج کے مہمان بھی شامل ہیں۔
مبارک صاحب، آپ کو یہ خوش بختی بہت بہت مبارک۔ مجلس انصار اللہ کینیڈا اپنے پیارے امام اور آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالی بنصر العزیز کی از حد ممنون بھی ہے اور مشکور بھی کہ آپ نے انتہائی شفقت سے ہماری عاجزانہ درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ہمارے اس بھائی کو انگلستان سے مسافت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ صدیقی صاحب، جب مجھے آپ کے تعارف کا حکم ہوا تو دسترس میں موجود تمام لغات کی ورگردانی کی، مگر تشفی نہ ہوئی۔ ایسے میں غالب کا ایک شعر میری نظر سے گزرا، اور وہ جو کہتے ہیں میں نے پا لیا۔ وہ شعر کچھ یوں ہے: پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ محترم صدیقی صاحب کو خدا تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ انتہائی پرحزن معاملات کو مسکراتے ہوئے مصروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور بہت سے کٹھن اور مشکل حقائق کو آسان الفاظ کا لبادہ دیتے ہیں۔ آپ کا طرز کلام اور انداز بیان، اور پھر آپ کی مرن جان طبیعت اور چہرے کی شگفتگی آپ کا وتیرہ انفعال ہیں۔ جہاں تک آج کی نشست کا تعلق ہے، اس کی تقسیم کی ترتیبی حیت کچھ ایسے ہے کہ آغاز میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کے دامن میں دربار خلافت سے جو بھی گل پاشی ہوئی، اس کے شنیدہ گلوں کی مہک سے ہماری جسمانی اور روحانی سماعتوں کو معطر فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا وہ کلام بھی پیش فرمائیں جس نے آج کا مبارک صدی کی تخلیق کیا، اور اس کے بعد ہمارا وقت اور ہماری ہر جہت کی ساربانی آپ کے حوالے، جس رخ چاہے موڑ لیں۔ سو حضرات، ہماری اس نشست کے مہمان اول مکرم و محترم مبارک احمد صدیقی صاحب۔ جزاک اللہ سمجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج کی اس بابرکت مجلس میں، اس اجتماع میں شریک ہونے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، مجھے سعادت دی۔ ایک حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو خاکسار مکرم و محترم صدر صاحب انصار اللہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہے، جنہوں نے اتنی خوبصورت تقریب میں شامل ہونے کا مجھے موقع دیا ہے۔ اور مکرم و محترم نائب صدر صاحب محترم ناصر صاحب، جنہوں نے بہت محنت کر کے سارے انتظامات کیے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ محترم امیر صاحب کا خاکسار شکر گزار ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کے خاکسار شکر گزار ہے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا۔ آپ نے عذراء شفقت شامل ہونے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے امام کا قدم قدم پہ حافظ و ناصر ہو، آپ کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے۔ اور جیسا میں نے یہ عرض کیا، یہ ساری محبتیں، یہ جو رونقیں ہیں، ساری محبتیں ہیں، یہ ایک
वजूद की वजह से ही हैं। यकीन कीजिए कोई भी अच्छा शायर नहीं होता, कोई भी मुकर्रर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता जब तक अल्लाह ताला का फ़ज़ल हो। और फिर ये है कि खलीफा वक्त की तरफ से जब इजाज़त मिल जाए तो वो तकरीब और भी बाबरकत हो जाती है। खाकसार इसके लिए आप सबका भी शुक्रगुज़ार है। शाम के 8 बज चुके हैं, आप सुबह से तशरीफ़ लाए हुए हैं लेकिन आप अभी तक मौजूद हैं। खाकसार इसके लिए भी आपका बेहद शुक्रगुज़ार है। और सबसे पहले हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ की इजाज़त के साथ खाकसार आप सबको प्यारे हुजूर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू का तोहफ़ा पेश करता है। अल्लाह ताला हमारे महबूब इमाम का बाबरकत साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। मुझे सदर साहब ने बताया कि आज के प्रोग्राम में कुछ शेर व शायरी है, कुछ गुफ्तगू है, तो बग़ैर किसी तरतीब के कभी शेर व शायरी हो जाएगी और कभी हम बरक़ात खिलाफत के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। और प्रोग्राम के अख्ताम पे मेरी ये ख्वाहिश होगी कि थोड़ी देर के लिए जो सारे सामीन हैं उनमें से जो भी स्टेज पे सिर्फ 1 मिनट के लिए आना चाहे, 30 सेकंड्स से लेके 1 मिनट तक आना चाहे और वो आके इस मौजू पे बात कर सकेंगे कि सारी इज़्ज़तें, सारी बरकतें खलीफा वक्त की अताअत में हैं। या इस मौजू पे आप बोलिए, या आप ये बताइएगा कि मुझे प्यारे हुजूर से क्यों इतना ज़्यादा प्यार है। या अगर आपने बरक़ात खिलाफत के हवाले से कुछ अशार लिखे हुए हैं तो 2-3 शेर आप पढ़ सकेंगे। और इसके लिए ज़रूर नहीं कि आप उर्दू में बोलें, आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी स्टेज पे आके 1 मिनट के लिए आप इंस्पायर कर सकते हैं हमें। सबसे पहले खाकसार एक नज़्म जो कि बरक़ात खिलाफत के हवाले से है वो पेश करना चाहेगा। जज़ाकल्लाह। तारीख़ जमात है कि तारीख़ वफ़ा है, तारीख़ जमात है कि तारीख़ वफ़ा है, साए की तरह साया फिगन हम पे खुदा है। और रात जो आए भी तो परवानों को गम क्या, जलता हुआ पुर नूर खिलाफत का दिया है। तारीख़ जमात है कि तारीख़ वफ़ा है। कानून बनाए हैं बहुत अहले सितम ने, अब ले न कोई उनके सिवा नाम खुदा का। इन सादा मिजाजों से कोई जाके ये पूछे, बंदे भी कभी रोक सके काम खुदा का। साथ अपने मोहम्मद की मसीहा की दुआ है, तारीख़ जमात है कि तारीख़ वफ़ा है। आती है सदा रोज़ शहीदों के लहू से, आती है सदा रोज़ शहीदों के लहू से, ये दीप हवाओं से बुझाए न बुझेंगे। आती है सदा रोज़ शहीदों के लहू से, ये दीप हवाओं से बुझाए न बुझेंगे। किस्मत का लिखा पढ़ नहीं सकते हो तो सुन लो, एक दीप बुझाओगे तो 100 और जलेंगे। माने ना कोई माने मगर ऐसा हुआ है, तारीख़ जमात है कि तारीख़ वफ़ा है। और ज़िंदान में बैठा हुआ कैदी कोई बोला, ज़िंदान में बैठा हुआ कैदी कोई बोला, तस्लीम मुझे है कि मेरा जुर्म वफ़ा है। हाथों पे मेरे ज़ख्म जो तुम देख रहे हो, टूटे हुए शीशों को उठाने की सज़ा है। ये जुर्म अगर है तो सरेआम किया है, तारीख़ जमात है कि तारीख़ वफ़ा है। कुछ इसलिए हिजरत भी ज़रूरी थी हमारी, उस शहरे सितमगर में जफ़ाकार बहुत थे। कुछ उनको भी नफ़रत से अक़ीदत थी ज़्यादा,
कुछ हम भी मोहब्बत के परस्तार बहुत थे, और पहले से कहीं बढ़ के हमें उसने दिया है। तारीख़ जमात है कि तारीख़ वफ़ा है। और बरकत है खिलाफत की कि एक हाथ पे यारो, बरकत है खिलाफत की कि एक हाथ पे यारो। लाखों हैं करोड़ों हैं जो एक जान हुए हैं। तूफ़ान की मर्ज़ी थी उजड़ जाएं ये, लेकिन बूटे जो लगाए थे गुलिस्तान हुए हैं। सब उसकी अता, उसकी अता, उसकी अता है। तारीख़ जमात है कि तारीख़ वफ़ा है। अहमद नदीम कासमी का एक शेर है कि जब भी देखा है तुझे आलमे नौ देखा है, जब भी देखा है तुझे आलमे नौ देखा है, मरहला तय न हुआ तेरी शनासाई का। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ को आप सब भी हुजूर के खिताबात भी सुनते रहते हैं, मुलाकात भी होती रहती है। आप यकीन कीजिए हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ को बार बार करीब से देखने के बाद भी, बार बार मुलाकात करने के बाद भी, आप यकीन कीजिए हमारे प्यारे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ को अल्लाह ताला ने ऐसे नवाजा हुआ है कि इंसान को समझ नहीं आती कि इंसान किस पहलू पे बात करे। तो आज की मजलिस के लिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक शेर मैं साथ लेके चलूँगा। जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना, जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना, ऐ आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ की ज़ाते बाबरकात में खाकसार सिर्फ़ दो पहलुओं का मुख्तसर तौर पे ज़िक्र करेगा। एक प्यारे हुजूर में जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़ो इनकसारी रखी हुई है, और दूसरा जो प्यारे हुजूर की गैर मामूली याददाश्त है। हमारे एक दोस्त हैं मोहतरम अब्दुल बारी मलिक साहिब, ब्रेडफर्ड में रहते हैं, शायद आपके भी दोस्त हों। उन्होंने एक दफ़ा बताया कि हमारे प्यारे हुजूर जिन दिनों मुहतमिम बैरून थे खुदामुल अहमदिया में, तो आप एक दफ़ा ब्रेडफर्ड में तशरीफ़ लाए दौरे के लिए, जमाती काम था। तो जो मुंतज़मीन थे उनका ख़्याल था कि चूँकि मरकज़ी मेहमान हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी और आला रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। जबकि प्यारे हुजूर ने, उस वक्त आप मुहतमिम थे, हुजूर ने फरमाया कि किसी अलग रिहाइश की ज़रूरत नहीं है। तो मोहतरम अब्दुल बारी मलिक साहब कहते हैं कि मैंने अपने घर में हुजूर के सोने का इंतज़ाम किया, और जो यूके के घर हैं आपको पता है छोटे छोटे घर होते हैं, बड़े छोटे छोटे कमरे होते हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरा बेडरूम था उसमें मैंने अपने जो बेड था उसको बेहतरीन किया, और उसके साथ मैंने नीचे गद्दा बिछा लिया, और मैंने कहा कि हुजूर आप फिर ऊपर सोएंगे बेड पे और मैं नीचे गद्दे पे सो जाऊँगा। तो इस पे प्यारे हुजूर ने फरमाया कि नहीं, आप अपने बिस्तर पे सोएंगे और मैं नीचे गद्दे पे सो जाऊँगा। तो मोहतरम बारी मलिक साहब कहते हैं कि मैंने बहुत जो है ताकीद से बड़ा ज़ोर लगाया, तो इस पे प्यारे हुजूर ने मेरा दिल रखने के लिए तरीके से कहा कि अगर आप मेरा आराम चाहते हैं तो मुझे नीचे ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। और बारी मलिक साहब कहते हैं कि उस रात मैं बेड पे सोया हुआ था
اور پیارے حضور نیچے گدے پہ سوئے ہوئے تھے. اور یہ باتیں جہاں ہم سنتے ہیں ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں بھی ہمیں لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک دفعہ خاکسار نے محترم عطاء المجیب راشد صاحب کا، امام صاحب کا انٹرویو کیا MTA کے لیے، اور میں نے ان سے اس دن کی کیفیات پوچھی جس دن انتخاب خلافت تھا، اس دن کی کیفیات پوچھی. تو محترم عطاء المجیب راشد صاحب نے مجھے بتایا کہ اس دن جب انتخاب خلافت تھا تو جو شخصیت سب سے آخر میں مسجد میں داخل ہوئے وہ ہمارے پیارے حضور تھے، اور جو آ کے سب سے پچھلی صف میں سر جھکا کے بیٹھ گئے وہ ہمارے پیارے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز تھے. سب سے آخر میں مسجد میں اور سب سے پیچھے صف میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے. اور پھر آپ اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی سرفرازیاں حضور کو عطا فرمائی ہوئی ہیں. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو خاکسار کو بھی یہ سعادت ملی ملاقات کرنے کی، ملنے کی، اور بعض وقت ایسے بھی آئے یہ سعادت ملی کہ پیارے آقا کے بالکل قریب بیٹھ کے کھانے کا موقع ملا. میں اپنے دل کی گہرائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ تمام تر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمارے پیارے حضور کو عطا کی ہوئی ہیں، تمام تر جو عزتیں عطا کی ہوئی ہیں، رفعتیں عطا کی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ممالک کے جو لیڈر ہیں وہ آ کے پیارے حضور سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اس کے باوجود حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز عجز و انکسار کا پیکر ہیں. ایک دفعہ خاکسار نے کسی موقع پہ جلسے پہ بہت زیادہ مصروفیات تھیں، اور جلسہ ختم ہونے کے بعد جب لوگ تھک ہار کے گھروں کو لوٹتے ہیں اس وقت بھی حضور کی میٹنگز جاری تھیں. تو خاکسار نے صرف اتنا عرض کیا کہ پیارے حضور آپ تھک نہیں جاتے؟ تو پیارے حضور نے فرمایا کہ میں ایک مزدور قسم کا آدمی ہوں، میں ہر حال میں اپنے کام جاری رکھتا ہوں. ہمیں چاہیے کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ساتھ محبت کا، وفا کا، عقیدت کا، اطاعت کا ایسا نمونہ دکھائیں کہ ہمارے بچے ہمیں دیکھیں اور وہ گواہی دیں کہ میں نے اپنے ابو کو دیکھا ہوا ہے کہ ان سے بڑھ کے پیارے حضور سے کوئی پیار نہیں کرتا. ہمارے بزرگوں نے ہمیں حصار عافیت میں چھوڑا ہے، ہمیں نیک دوست ملے، نیک صحبتیں ملیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں خلیفہ وقت کے لیے، نظام کے لیے، نظام جماعت کے لیے ایسی محبت پیدا کریں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم بھی انہیں ایک عافیت کے حصار میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہر والد کو، ہر ماں کو، ہر باپ کو فکر ہوتی ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بعد بھی میرے بچے جو ہیں محفوظ رہیں، کسی مشکل میں نہ پڑیں. تو جو سب سے خوبصورت تحفہ ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ خلیفہ وقت سے محبت، عقیدت، اور اس کے لیے مختلف ذرائع ہیں. خطوط کے ذریعے دعا کے لیے لکھا جا سکتا ہے، خطبات ہیں، ہر جمعے کے روز حضور ہم سے مخاطب ہوتے ہیں اور ہمارے سوالوں کے جوابات ہوتے ہیں. ان میں ہر خطبہ ہمیں ایسے سننا چاہیے کہ جیسے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز صرف اور صرف مجھ سے ہی مخاطب ہے. تو جو سب سے بہترین تحفہ ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ
निज़ाम जमात का पाबंद बनाना और खलीफा वक्त का अतात गुजार बनाना है। बच्चे जो हैं वो बहुत जल्द वालिदैन को कॉपी करते हैं, तो बच्चों के सामने हमेशा और दिल से भी हमेशा ये कहिए कि ठीक है, जो अमीर साहब ने कह दिया है बिल्कुल उस पर अमल होगा, सदर साहब ने जो कह दिया है हमने उस पर अमल करना है, कायद साहब ने, ज़ईम साहब ने, मुरब्बी साहब ने जो कह दिया है, बच्चों के दिलों में ऐसी अताअत का जज्बा पैदा करें कि हमें यकीन हो कि जिस तरह हमारे वालिदैन ने हमारे ऊपर ये एहसान किया है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ, यकीन कीजिए मेरे दोस्तों, मैं रब्वा में भी ज़ईम था, लाहौर समनाबाद में भी ज़ईम था, फिर मस्जिद फ़ज़ल का भी कायद बनने का मौका मिला, खुदामुल अहमदिया में काम करने का मौका मिला। मैंने आज तक एक भी नौजवान या बंदा ऐसा नहीं देखा जिसने जमात की अताअत की हो, खाकसारी दिखाई हो, और आज वो उसके बच्चे और उनके भी बच्चे जो हैं अल्लाह ताला के फजल के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ दोस्तों को मैं जानता हूँ, उस वक्त वो कहते थे कायद साहब, ज़ईम साहब हमारे बच्चों को तंग ना कर रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ने दें। यकीन कीजिए उनके बच्चे बड़े बड़े ओहदों पे हो गए, लेकिन आज वो वालिदैन बाज़ औक़ात रोते हुए अमीर साहब के साथ आते हैं कि अमीर साहब हमारे बच्चे हमें मिलना पसंद नहीं करते। तो अपने बच्चों को जो बेहतरीन तोहफ़ा बतौर बाप हम दे सकते हैं कि उनके दिलों में खलीफा वक्त की महब्बत पैदा करें, निज़ाम जमात के लिए महब्बत पैदा करें और उन्हें बार बार इजलासात में लाइए। कोशिश कीजिए कि हमारे बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं वो अहमदी हों, क्योंकि सोहबत का बहुत ज़्यादा असर होता है। एक वक्त आता है कि वालिदैन बड़े खुश होते हैं, मेरे बच्चे के जो दोस्त हैं वो अंग्रेज़ हैं, मेरे बच्चे के दोस्त फलाए हैं, ठीक है वो भी होने चाहिए, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्गों ने हम पे एहसान किए हमें उन्हें भी याद रखना है और उन्हें आगे हमें ये जो खूबी है अपने बच्चों में। एक हुजूर की याददाश्त का ऐसा अहम है, ऐसी खूबसूरत याददाश्त अल्लाह ताला ने प्यारे हुजूर को अता की हुई है कि सच बात तो ये है कि मुझे कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे से ज़्यादा आप इस बात के गवाह हैं। शायद आप में से किसी को इस वक्त लगता हो कि मैं तो किसी बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं तो बहुत पीछे पीछे रहने वाला हूँ, तो हुजूर मुझे कहाँ पे जानते होंगे। मुझे जो गुज़श्ता 20 सालों में प्यारे हुजूर के साथ कुर्बत का मौका मिला, उसमें मुझे ये ऐसे लगता है कि प्यारे हुजूर 200 से ज़्यादा ममालिक के अहमदियों के लिए हर वक्त दुआएं भी कर रहे हैं। हुजूर को लम्हा लम्हा ये भी ख़बर है कि किस घर में बच्चा है जिसकी सेहत ठीक नहीं है, उसके लिए दुआ करनी है, कौन सा शख्स है जो मुलाजमत के लिए आजकल परेशान है, कौन सी बच्ची है जिसकी शादी में ताख़ीर हो रही है। हैरानगी की बात है। मैं चंद एक, चूँकि भर कुछ हमने शेर व शायरी भी करनी है, कुछ आपकी बातें भी सुननी है, दो मिसालें मैं रखता हूँ। एक दोस्त मेरे पास आए किसी मुल्क से, मैंने कहा आओ हुजूर से ज़रूर मुलाकात करें। तो मुलाकात करने के बाद इस दोस्त ने प्यारे हुजूर से अर्ज़ की कि हुजूर मुझे कोई तबर्रक इनायत फरमा दें। तो प्यारे हुजूर ने अज़राए शफ़क़त उसे कलम अता फ़रमाया और साथ ही मुस्कुराते हुए फ़रमाया कि आप इस कलम का क्या करेंगे। कहने लगा कि मैं हुजूर को दुआ का ख़त लिखा करूँगा। हुजूर ने फरमाया अच्छा आपका क्या नाम है। उन्होंने नाम बताया तो प्यारे हुजूर ने फरमाया कि मुझे इस नाम से कभी दुआ का ख़त नहीं मिला।
उसने माजरत की, उसने कहा कि हुजूर आइंदा से मैं ज़रूर ख़त लिखा करूँगा। तो खतूत के ज़रिए ऐसा एक अल्लाह ताला ने इलाही निज़ाम बनाया हुआ है कि प्यारे हुजूर तक जो ये सब दुआ के सिलसिले हैं, मोहब्बतों के सिलसिले हैं, ये पहुँचते रहते हैं। तो पूरी दुनिया में एक शख्स का भी नाम आया तो प्यारे हुजूर ने फरमाया इस नाम का मुझे नहीं मिला। एक दफ़ा मुझे, सॉरी मैं साथ साथ घड़ी भी देखता रहूं, एक दफ़ा मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। वहाँ पे अमीर साहब एक दोस्त इस कदर मोहब्बत से प्यारे हुजूर का ज़िक्र कर रहे थे कि मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मुझे भी इस तरीके से बातें करने आए कि मैं किसी को बता सकूं कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है। वो इतनी मोहब्बत से बात कर रहे थे कि मैंने उनका नाम पूछा, उनका नंबर लिख लिया, और जब मैं किसी का नंबर लिखता हूँ तो साथ में ज़रूर लिखता हूँ कि मैं इसका नाम क्यों सेव कर रहा हूँ, कहाँ पे मिला, क्योंकि बाद में बाज़ औक़ात याद नहीं रहता। तो उसका नाम मैंने लिख दिया, उनका नाम लिख के आगे मैंने लिख दिया हुजूर फ़ैन। वैसे तो अल्लाह के फजल से हर अहमदी हुजूर का फ़ैन है, मदा है, लेकिन बहरहाल उस शख्स में कोई ऐसी बात थी। तो उसके बाद कोई एक हफ़्ते के बाद मुझे मुलाकात का मौका मिला। सुबह का वक्त था, तो मुलाकात के लिए जब मैं हाज़िर हुआ तो जिन जिन चीज़ों के मुतालिक रहनुमाई लेनी थी, उसके बाद मैंने जाते हुए अर्ज़ की, मैंने कहा हुजूर मैं अमेरिका गया हुआ था, वहाँ पे एक साहब मुझे मिले हुजूर, वो, मैंने कहा हुजूर सारे ही आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ आपसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन मैंने कहा हुजूर उनका लबो लहजा ऐसा था कि मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो हुजूर उस वक्त खतूत मुलाहज़ा फरमा रहे थे। हुजूर ने फरमाया अच्छा उनका नाम क्या था। अब हुजूर चूँकि बिल्कुल सामने बैठे हुए थे, मेरे जैसा बंदा वैसे ही घबरा जाता है, तो मैं नाम भूल गया। मैंने कहा प्यारे हुजूर अगर इजाज़त हो तो मैंने अपने फ़ोन में उनका नाम सेव किया हुआ है हुजूर फ़ैन, तो इजाज़त हो तो मैं अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन कर लूँ। हुजूर ने फरमाया अच्छा कर लो। तो मैंने अपना मोबाइल फ़ोन फटाफट कांपते हाथों से निकाला और इसको स्विच ऑन किया। फ़ोन वक्त लेता है। इतनी देर में हुजूर ने फरमाया अच्छा आप कौन सी स्टेट में गए थे। मैंने कहा हुजूर मैं लॉस एंजलिस गया हुआ था। अच्छा कौन सा शहर था। मैंने कहा हुजूर फ़लाँ शहर था। हुजूर ने फरमाया अच्छा मुझे बताओ किस तरह की बातें कर रहा था वो बंदा। मैंने कहा हुजूर वो इस तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया अच्छा उनका कद इतना था। मैंने कहा जी हुजूर। हुजूर ने फरमाया उनका हुलिया इस तरह का था। मैंने कहा जी हुजूर। साथ में अपने फ़ोन को देख रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया उनकी शादी फ़लाँ फैमिली में हुई है। मैंने कहा हुजूर इसका मुझे इल्म नहीं है। हुजूर ने फरमाया उनको कोई पॉलिटिक्स से दिलचस्पी है। मैंने कहा जी हुजूर वो कुछ कह तो रहे थे कि मैं फ़लाँ फ़लाँ लीडर से मिला हुआ हूँ। हुजूर ने फरमाया वो फ़लाँ बिज़नेस करते हैं। मैंने कहा जी हुजूर क्योंकि कुछ उनकी बातों में। हुजूर ने फरमाया कि उनका नाम ये है। और इतनी देर में मेरा फ़ोन ऑन हो गया हुआ था और मैंने प्यारे हुजूर को वो दिखाया, वही नाम जो प्यारे हुजूर ने फरमाया। पूरी दुनिया में प्यारे हुजूर को सिर्फ ये नहीं है कि हमें हुजूर से बड़ा प्यार है, हर शख्स से, हर नौजवान से, हर बच्चे से, हर बच्ची से प्यारे हुजूर को इतना प्यार है। और हुजूर दुआएं करते रहते हैं और विद इन 1 मिनट हुजूर ने निकाल लिया कि आप उस शख्स के मुतालिक बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों कुछ मुझे प्यारे हुजूर से मुलाकात का मौका मिला तो मैंने खिदमत खल्क की रिपोर्ट देते हुए कहा कि हुजूर फ़लाँ जो बुज़ुर्ग हैं वो अकेले रहते हैं, शायद उनका कोई नहीं है, तो हम कभी कभी उनको खाना भी बना के पहुँचाते हैं। और बाहर अक्सर अपनी तरफ से अपने किसी शोबे का ज़िक्र कर रहा था।
حضور نے فرمایا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے کوئی عزیز وغیرہ نہیں ہیں، ان کے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، فلاں بیٹا ان کا یہ کرتا ہے، فلاں بیٹی ان کی جماعت کی یہ خدمت کر رہی ہے، ان کا فلاں پوتا جو ہے ڈیوٹی پہ فلاں جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پیارے حضور کا یہ جو 200 سے زائد ممالک کے احمدیوں سے پیارے حضور کی محبت کا تذکرہ ہے، یقین کیجئے یہ وہ واحد موضوع ہے کہ اگر مجھے کوئی تیاری نہ بھی کرنی پڑے، میں بہت دیر تک ایک دفعہ، اب دیکھیے 200 سے زائد ممالک میں احمدیت ہے، کتنے زیادہ جماعت کے شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات میں آگے کتنے شعبہ جات ہیں، اور ان میں سے ایک ہے MTA انٹرنیشنل۔ اب MTA کے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 8 شعبے ہیں، 8 چینلز ہیں، MTA کے 8 چینلز ہیں، اور MTA صرف جو MTA 1 ہے اس پہ کتنے پروگرام ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں۔ ان پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہے انتخاب سخن، اور یقین کیجئے قدم قدم پہ اگر میں کہوں گا رہنمائی ہے پیارے حضور کی، کہ کچھ اگر ہم ایسی بات کریں، اور میں آج تک حیران ہوتا ہوں، میں اور پیارے حضور سے پوچھتا ہوں کہ پیارے حضور آپ یہ MTA کے پروگرام کس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سارا دن تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جماعت کے لوگوں سے مل رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، جتنے بھی پوری دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے حضور مصروف ہوتے ہیں۔ تو صرف ایک شعبہ ہے، اور اس میں بھی ایک دفعہ نہیں، قدم قدم پہ پیارے حضور کی رہنمائی میسر ہوتی ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں شاپنگ کر رہا تھا، گروسری ٹوکری پکڑی ہوئی تھی، پیٹا بریڈ ساتھ، فون بجا، تو یہ میری سعادت، میری خوش قسمتی، حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جہاں اور کچھ ہدایات عطا فرمائیں، ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اچھا اگر تمہارے پاس نئی شرٹیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو پیسے بھجوا دوں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا جی حضور میرے پاس شرٹیں ہیں۔ تو پیارے حضور نے فرمایا کہ آپ نے پچھلے 5 پروگراموں میں کالی شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو اگر پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کو پیسے بھجواؤں۔ میں نے کہا پیارے حضور میرے پاس، میں انشاءاللہ آگے سے پروگرام میں کالی شرٹ نہیں پہنوں گا، اور اس کے بعد میں نے انتخاب سخن میں کالی شرٹ نہیں پہنی۔ آج اتفاق سے میں نکل رہا تھا ابھی تو یہ کالی تھی۔ اور یقین کیجئے کہ یہ محبت جو ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ایشین ممالک سے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ حضور کی ہماری زبان ہے تو حضور ہم سے زیادہ، ہر ملک کے ہر فرد کے لیے حضور کی اتنی محبت ہے، پیارے حضور کو آپ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہر احمدی کے لیے پیارے حضور کے دل میں کتنی محبت اور حضور کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ صرف ہماری قوم کے لیے نہیں ہے۔ ایک پروگرام میں امیر صاحب ایسے ہوا کہ پیارے حضور کے بالکل ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، تو میں نے عرض کی کہ میں نے کہا حضور یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں 2 لوگ ایسے ہیں جو اردو سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ صرف حضور کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فوراً مجمع پہ نظر ڈالی اور فرمایا کدھر ہیں وہ دونوں لوگ؟ تو میں نے ایک دوست کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا حضور وہ افریقن دوست ہیں، وہ ان کو اردو بالکل نہیں آتی، لیکن یہ حضور کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے صرف ان پہ ایک نظر ڈالی
اور فرمایا کہ ان کو آپ سے اچھی اردو بولنی آتی ہے، اور حضور نے فرمایا ان کا نام لے کے آپ کھڑے ہو جائیں، ذرا اردو بول کے دکھائیں۔ انہوں نے اردو بولی۔ بہرحال میں نے کہا حضور اچھا ان کو تو آتی ہے، لیکن یہ دوست ماریشس کے ہیں، ان کو بالکل اردو نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا کدھر ہے ماریشس کے دوست؟ یہ حضور کو ماریشس کے دوست کا نام بھی پتہ تھا، اور حضور نے فرمایا کہ ان کو آپ جتنی اردو نہیں آتی، لیکن یہ اردو سمجھ سکتے ہیں۔ تو کیا پوری دنیا میں کوئی رہنما ایسا ہے جس کی ہر گھر پہ، ہر فرد پہ محبت کی ایسی نگاہ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اس فیض کے چشمے سے فیض یاب ہو رہا ہے؟ اور جیسے میں نے عرض کیا اس موضوع پر بھی بہت سے ہیں، لیکن آخری بات جو دعاؤں کا تعلق ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ میں بتا ان لوگوں کو رہا ہوں جن کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، لیکن چونکہ بہرحال میری ڈیوٹی ہے، مجھے کہا گیا ہے بتائیے۔ دعاؤں اپنے بچوں کو بھی اس بات کی عادت ڈالیں کہ وہ حضور کو دعا کے خط لکھتے رہیں، اور جب بھی حضور کی طرف سے یا پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کی طرف سے خط کا جواب آئے تو اپنے بچوں کو کہیں کہ اپنی عادت بنائیں کہ ایک فائل بناتے جائیں اور اس میں وہ خطوط جو ہیں وہ لگاتے جائیں۔ یہ اتنا بڑا تحفہ ہوگا جو ہم اپنے بچوں کو دیں گے، جن کا ابھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک بچی جس نے بہت عالمی سطح پہ ریکارڈ قائم کیے، اور میں نے خود اس بچی کے بڑے بڑے ٹیلی ویژن پہ انٹرویوز دیکھے، چھوٹی عمر میں بڑے ریکارڈ قائم کیے، تو میں اس کے والدین سے ملنے پہنچا۔ میں نے کہا جی مجھے بھی بتائیے، کیونکہ میں اکثر بچوں سے یا بڑوں سے ملتا رہتا ہوں، مجھے وہ راز بتائیں کہ کیسے اس بچی نے اتنے اعزازات حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب یہ بچی چھوٹی تھی، تیسری چوتھی کلاس میں، تو ٹیچرز نے کہا کہ یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اسے آپ گھر لے جائیں، یہ پڑھ نہیں سکتی بچی۔ ایسے سوال پوچھتی ہے کہ جن کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہم نے پیارے حضور کی خدمت میں خطوط لکھنے شروع کیے کہ حضور ایسے ٹیچرز کہتے ہیں یہ پڑھ نہیں سکتے، اور حضور جیسے سب بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو جو بھی لکھتے ہیں اس کے لیے بھی حضور نے لکھنا دعائیں کی۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہمیں یہ نہیں آتا تھا کہ دعا کا خط ملا ہے، ہمیں یہ آتا تھا کہ آپ کی طرف سے دعا کے 10 خط مل گئے ہیں، حضور نے دعا فرمائی ہے۔ آپ کی طرف سے دعا کے 5 خطوط مل گئے ہیں، آپ کی طرف سے دعا کے 20 خطوط مل گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا جو سلسلہ تھا وہ جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میں یہ بتا سکتا ہوں، لاسٹ ٹائم جب میں پچھلی دفعہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس بیٹی کو لینے گیا، کسی جگہ پروگرام میں ہم نے جانا تھا، خدا کے فضل سے وہی بچی جس کے متعلق ٹیچرز نے کہا تھا کہ یہ پڑھ نہیں سکتی، وہ آج کل آکسفورڈ یونیورسٹی میں کینسر پہ ریسرچ کرنے والے ڈاکٹرز کو پڑھا رہی ہے۔ اور یہ صرف ایک واقعہ ہے۔ میں نے جیسے بتایا نا، مجھے عبد الکریم قدسی صاحب کا ایک شعر بہت اچھا لگتا ہے، صداقت کا نشاں کیا پوچھتے ہو، یہاں کتنے نشاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک بندہ جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ جو ہے اس بات کا گواہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن العزیز سے، خلیفہ وقت سے اطاعت کا، محبت کا، عقیدت کا تعلق رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو بھی نوازا ہے۔ اور یادداشت کی بات ہو رہی تھی، ایک میں عرض کرتا چلوں۔ ایک دفعہ میں ملاقات کے لیے گھر سے نکل رہا تھا، تو جاتی دفعہ میں نے کہا کہ اچھا کوئی نظم میں رکھ لوں جیب میں، اگر حضور نے شفقت فرمائی تو میں نے ایک نظم رکھ لی۔ وہ تھا کہ وصال یار کو جانا تو ہو کر باوضو جانا، مجسم باادب رہنا سراپا آرزو جانا۔
نگاہ یار وہ شے ہے جو ذرے کو بھی زر کر دے، اٹھائے خاک سے اور شہر بھر میں معتبر کر دے۔ وہ میں نے جیب میں رکھ لی۔ حضور سے جب صبح کے وقت ملاقات ہوتی ہے نا، جن کو ہم دفتری ملاقاتیں کہتے ہیں، تو اس میں حضور ایک وقت میں نہ جانے کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں، ملاقات بھی اور ساتھ ساتھ خطوط بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب میں اٹھنے لگا حضور نے فرمایا کچھ نیا لکھا ہے؟ میں نے کہا جی حضور ایک نظم ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا سناؤ۔ میں نے اب یہ نظم سنانی شروع کی، حضور ساتھ خطوط دیکھ رہے تھے، دستخط، میری نظم ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اچھا ختم ہو گئی؟ میں نے کہا جی اچھا جاؤ۔ میں پھر گھر آ گیا۔ اس کے کوئی 1 سال کے بعد دوبارہ ملاقات کے لیے میں نکل رہا تھا، تو میں نے کہا جلدی جلدی میں کوئی نظم رکھ لوں، کوئی اور ملی نہیں، وہی نظم میں نے جیب میں دوبارہ ڈال لی۔ تو ملاقات کے بعد پیارے حضور نے فرمایا آج کچھ نہیں سنانا؟ میں نے کہا حضور ایک تازہ نظم پیش خدمت ہے۔ میں نے کہا حضور خطوط دیکھ رہے تھے، میں نے کہا حضور عرض کیا ہے وصال یار کو جانا تو ہو کر باوضو جانا، مجسم بادب رہنا سراپا آرزو جانا۔ حضور خطوط پڑھتے پڑھتے حضور نے میری طرف دیکھا، حضور نے فرمایا یہ تو تم نے پچھلے سال نہیں سنائی تھی؟ میں نے کہا جی حضور سنائی تو تھی، لیکن مجھے یاد ہے کہ حضور خطوط دیکھ رہے تھے تو مجھے لگا کہ حضور نے بالکل نہیں سنی۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے پیارے حضور، میں نے یہ عرض کی کہ اتنی باتیں ہیں، اتنے واقعات ہیں، تو اس لیے اگر کسی کے ذہن میں آج یہ بات ہوا ہے کہ شاید حضور مجھے نہیں جانتے، یا اگر میں جماعت کے فلاں کاموں میں ذرا پیچھے ہوں یا اجلاسات میں نہیں جاتا، تو کسی کو کیا پتہ چلتا ہے، باقی شاید کسی کو پتہ چلتا ہو نہ ہو۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کو اللہ تعالیٰ کے سے یہ تائیدی نصرت حاصل ہے کہ جماعت کے ہر فرد سے حضور کی جو ہے محبت کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ پیارے حضور کا بابرکت سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ رہے، اور خدا کرے کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں یہ ہم سے کہیں زیادہ جماعت پہ جانے دینے والے ہوں، جماعت کے لیے۔ ہماری جماعت جو ہے یہ مسلسل ایک قربانیوں کا، اس وقت بھی مجھے کچھ سچ بات ہے ایسے نوجوان نظر آ رہے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مشکل وقت دیکھے، بہت مشکل وقت دیکھے ہیں۔ تو ایک دفعہ مجھے ایک دوست لندن میں ملے، ان کو جماعت کا تعارف نہیں تھا، تو مجھے کہتے کہ آپ کون لوگ ہیں، کیوں آپ لوگوں میں نظام کا اتنا سلسلہ ہے، اور کیوں جو ہے وہ پاکستان میں آپ کی اتنی زیادہ مخالفت ہے۔ اس وقت میں نے ایک نظم لکھی تھی جو میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ نظم تھی کہ ہم وہی لوگ ہیں جن کی گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے، جن کی گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے، جن کے بستے ہوئے گھر جلائے گئے، وہ جو ہر دور میں آزمائے گئے، بے گناہ جو لہو میں نہائے گئے، ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں۔ وہ جو رسم وفا کی نبھا کر چلے، شہر جانا کو سب کچھ لٹا کر چلے، اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا کر چلے، ہر قدم ضبط غم آزما کر چلے، ہم وہی لوگ ہیں۔ وہ جنہوں نے جفاؤں کو مانا نہیں، 4 دن کے خداؤں کو مانا نہیں، جبر کی انتہاؤں کو مانا نہیں، قاتلوں بے وفاؤں کو مانا نہیں، ہم وہی لوگ ہیں۔ وہ جو قصوں کتابوں میں مشہور تھے، کلمہ حق جو کہنے پہ معمور تھے، وہ جو محصور تھے، وہ جو مجبور تھے، وہ جو سکرات تھے، وہ جو منصور تھے، ہم وہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ
قربانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جماعت احمدیہ کے ساتھ، اور ہمارے جو بھائی ہیں ہمارے بعض ممالک میں ابھی بھی وہی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم جو ان ممالک میں بیٹھے ہوئے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی زندگی جو ہے وقف کر دیں۔ بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں میرے بھائیوں جن کے والدین نے درست وقت پہ فیصلے کیے اور انہوں نے زندگی وقف کر دی، یا انہوں نے خود زندگی وقف کر دی۔ اور جیسے وہ حضرت مسیح موعود کا ایک شعر ہے نا کہ چھو کے دامن تیرا ہر دام سے ملتی ہے نجات، اور وہ دنیا کے غموں سے آزاد ہو گئے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں وقف کر دیں، واقف زندگی۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے وقف عارضی کیا ہوا ہے۔ اگر ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں کر پائے، اب بھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو، اگر ہم اس وقت پہ صحیح فیصلے نہیں کر سکے، اس وقت ہم اپنے آپ کو خدمت دین اور خدمت خلق کے لیے وقف کر دیں۔ تو یہ دل میں عہد کریں کہ ٹھیک ہے کسی وقت مجھ سے صحیح فیصلے نہیں ہو پائے، آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو خدمت دین اور خدمت خلق کے لیے وقف کرتا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے افضال جو ہیں وہ ہم پہ نازل ہوتے۔ اب اگر امیر صاحب کی اجازت ہو، تھوڑا سا وقت ہے، امیر صاحب کچھ شاعری کی طرف بھی ہو جائے تھوڑا سا۔ ہم تک کی کر دے رہے جزاک اللہ۔ آپ نے جو فرمایا اس سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، اگر اجازت ہو تو۔ بالکل جی، ایک جگہ میں نے 1.5 گھنٹہ شعر سنائے، 1.5 گھنٹہ تک شاعری سناتا رہا۔ اس کے بعد سوال و جواب تھا، میں بڑا معتبر بن کے بیٹھ گیا۔ میں اپنے آپ کو، میں نے کہا شاید میں بھی آج حافظ مظفر احمد لگ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی کوئی سوال، تو 1.5 گھنٹہ میں نے شعر سنائے، تو ایک نوجوان اٹھ کے کہنے لگا مبارک صاحب آپ کوئی اچھا سا شعر سنا دیا۔ آج کل اصل میں ہوتا سب کچھ فون میں ہے، اس لیے کچھ میں فون سے بھی دیکھ کے اور کچھ یہاں سے بھی فون میں ہوتا ہے، اور سب اگر فون کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے تو بعض کا ہمیشہ بڑی مشکل پڑتی ہے۔ ایک شاعر کسی سے غزل لکھوا کے لے گئے کہ آج مشاعرے میں پڑھنی ہے، ان کی بیٹری لیکن صرف تھوڑی رہ گئی تھی، میں اپنا ذکر نہیں کر رہا۔ تو جا کے انہوں نے پہلا مصرع پڑھا کہ ظالم تو نے کر دیا ہے میرے دل کا خون، ظالم تو نے 1% بیٹری رہ گئی اب ان کی، کہتے ظالم تو نے کر دیا ہے میرے دل کا خون، وہ بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ کہتے ظالم تو نے کر دیا ہے میرے دل کا خون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دوست میرے آئے میرے پاس، کہتے مبارک صاحب یہ شاعروں کی تو بڑی عزت ہوتی ہے، کبھی ان کو کینیڈا بلاتے ہیں، کبھی جرمنی بلاتے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ، میں نے مجھے بھی کچھ لکھ دیں۔ میں نے کہا اچھا لکھتے رہیں، کہتے نہیں مجھے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آج ہی میں نے 2 جگہ پہ شعر پڑھنے ہیں۔ ایک جگہ جو ہے شادی ہے میرے دوست کی، ادھر میں نے پڑھنی ہے نظم، ایک جگہ فوتگی ہے ادھر پڑھنی ہے، تو آپ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جلدی لکھ دیں۔ تو میں نے کہا اتنی جلدی تو نہیں لکھا جاتا۔ میں نے ایک پیپر پہ لے کے تو بیچ میں ایسے لائن لگا کے ایک طرف شادی کی نظم لکھ دی، سامنے اس کے میں نے فوتگی کی لکھ دی۔ پتہ نہیں گھر جا کے انہوں نے کیسے ان کو اپنے ہاتھوں سے کچھ مصرے آگے پیچھے، شام کو میرے پاس آئے کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں مبارک صاحب آپ اچھے شاعر نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے میں نے جا کے وہاں پہ شادی والی جگہ پہ نظم سنائی ہے، انہوں نے مجھے مارا ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا کیا آپ نے؟ وہ میں نے جب ان کی نظم سنی، میں نے کہا خدا کے بندے نظم کو اس طرح پڑھنا تھا۔ وہ بندہ ایک مصرع شادی کا پڑھایا، دوسرا مصرع فوتگی کا پڑھایا تھا۔
میں نے کہا سناؤ کیا سنا کے آئے ہو؟ تو اب وہ مجھے نظم سنا رہا ہے، شادی پہ پڑھ رہا ہے۔ صد شکر ہے کہ آئے ہیں دن اب بہار کے، صد شکر ہے کہ آئے ہیں دن اب بہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ دلہا دلہن شریف گھرانے میں ہے پلے، دلہا دلہن شریف گھرانے میں ہے پلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے۔ دلہے کو کیا خبر ہے کہ شادی کے ہار میں، دلہے کو کیا خبر ہے کہ شادی کے ہار میں، وہ خود کھڑا ہوا ہے فنا کی قطار میں۔ دلہے میاں کو اہلیہ ہے باہنر ملی، دلہے میاں کو اہلیہ ہے باہنر ملی، مرحوم کو حیات بڑی مختصر ملی۔ جگمگ صدا یوں ہی رہے دلہن کے سر کا تاج، جگمگ صدا یوں ہی رہے دلہن کے سر کا تاج، مرحوم کو خدا کے حوالے کیا ہے آج۔ دلہا ہے یا کہ چاند سا کھلتا ہوا گلاب، دلہا ہے یا کہ چاند سا کھلتا ہوا گلاب، دینا پڑے گا بسے اعمال کا حساب۔ دلہے کو ہر خوشی میرا رب جلیل دے، دلہے کو ہر خوشی میرا رب جلیل دے، اور اس کے وارثین کو صبر جمیل دے۔ میں نے کہا بھئی اس میں میرا قصور نہیں ہے آپ، اور کہتے ادھر تو شکر ہے میں نے پوری پڑھ لی، جو فوتگی والا گھر تھا ادھر صرف 2 شعر میں نے پڑھے ہیں، 4 بندے آئے ہیں انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا مجھے۔ میں نے کہا اچھا ادھر کیا پڑھا ہے؟ تو ادھر 2 شعر یہ پڑھ کے آیا ہے فوتگی والے گھر میں۔ کیسی جوان موت ہے وقت بہار میں، کیسی جوان موت ہے وقت بہار میں، مدت سے ہم سبھی تھے اسی انتظار میں۔ کیسی جوان موت ہے وقت بہار میں، مدت سے ہم سبھی تھے اسی انتظار میں، ہر آنکھ اشکبار ہے دل سوگوار ہے، شہنائیاں بجاؤ کے وقت بہار۔ تو میں نے کہا یار اس میں میرا تو قصور نہیں ہے، آپ کو بہرحال تھوڑی سے میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز ابھی ہم تھوڑا سا شعر و شاعری کریں گے سر۔ اور شعر و شاعری میں اور جو پہلے مجلس تھی اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شعر اگر اچھا لگے تو کیا کہنا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، اور اگر بھول جائیں تو میں پین اٹھا دوں گا، آپ نے واہ واہ کہنا ہے۔ تو آج کے مشاعرے کے 2 اصول ہوں گے، اگر آپ کو شعر اچھا لگے تو آپ نے کیا کہنا ہے، اور اگر برا لگے تو بھی واہ واہ ہی کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ عرض کیا ہے جی کہ بہت شکریہ، آپ نے یار میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے، بلکہ امیر صاحب کے ساتھ۔ اصل میں ہاں لیکن اتنا بھی نہیں امیر صاحب، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ابھی بھی قوالی کا رواج ہے، صوفیانہ کلام سنتے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھنے والا ہے مین، وہ ایک پڑھتا ہے تو ساتھ ہی دوسرے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کوئی دوست کسی انگریز دوست کو ساتھ لے گئے قوالی سنانے، تو وہ قوالی والا جو ہی ایک پڑھتا تھا نا تو ساتھ ہی دوسرے لوگ اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو بعد میں وہ انگریز آدمی کہنے لگا کہ میں نے اس قوالی والے کو ملنا ضرور ہے۔ وہ کہتے کیوں، بہت اچھی لگی ہے اس کی؟ کہتے نہیں یہ بات نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ ساتھ والے اس کو موقع نہیں دے رہے تھے۔ تو آپ نے موقع پہ داد دینی ہے، بعد میں آپ چاہے مجھے الگ مل کے پوچھ لیں کہ مبارک صاحب آپ آج کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو ہمیں بتا دیں۔ اچھا جی، عرض کیا ہے کہ شعر میرے اگرچہ سادہ ہیں
दाद मैं फिर भी खूब पाता हूँ। बहुत शुक्रिया। शेर मेरे अगरचे सादा हैं, दाद मैं फिर भी खूब पाता हूँ। आप लोगों का क्या भरोसा है, अपने बंदे में साथ लाता हूँ। और चांद चेहरा दिल नवाजी, आजजी सिद्क व खुलूस। चांद चेहरा दिल नवाजी, आजजी सिद्क व खुलूस। आपकी इन खूबियों पर दिल से मैं कुर्बान हूँ। शुक्रिया जी। इधर से। चांद चेहरा दिल नवाजी, आजजी सिद्क व खुलूस। आपकी इन खूबियों पर दिल से मैं कुर्बान हूँ। खूबसूरत लोग तो ढूंढे से अब मिलते नहीं, आपने कैसे मुझे ढूंढा मैं खुद हैरान हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा। लेकिन जज़ाकल्लाह सर, आपने भी प्लीज़ मेरे साथ बैठना है खाने। अच्छा, जो बात ये है कि एक गज़ल है, मैं पेश करता हूँ। अर्ज़ किया है कि ख़िज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। ख़िज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की ज़द पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। और ज़रा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले। ज़रा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक़ बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा, किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने कब भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। ख़याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। ख़याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। हमें ऐसा बनना है जैसे हमारे प्यारे हुजूर हमें देखना चाहते हैं। कुछ भी करते हुए देखें कि मेरे, आप यकीन कीजिए वक्त बाहर महदूद है, मैं अब ख़त्म करूँगा। एक मेरे दोस्त जो ख़ुद अहमदी हुए, मैंने एक दफ़ा उनको कहा कि मेरे भाई मुझे बताइए, मैं तो पैदाइशी अहमदी हूँ, आपके तो घर बार छूट गए, आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, आपको क्या फ़ायदा हुआ। उन्होंने जो बात बताई मेरे दिल को बहुत लगी। उन्होंने कहा कि मैं जब इंग्लैंड में आया, मेरे साथ और भी कुछ दोस्त थे जो अहमदी नहीं थे, मैं अहमदी था। कहते मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मुझे हर वक्त पता था मुझे कायद साहब देख रहे हैं, मुझे ज़ईम साहब देख रहे हैं, मुझे सदर साहब देख रहे हैं, मुझे खलीफा वक्त जानते हैं। अगर किसी को कोई पता चला, हर वक्त ये निगाह रखनी है हमने कि जैसे हमारे प्यारे हुजूर हमें देखना चाहते हैं, हर खुतबे को हमने गौर से सुनना है, और ये याद रखना है कि हम जैसे हुजूर हमें देखना चाहते हैं हम वैसे बनना चाहिए। तो ख़याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। और किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। और वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। हज़ार ताकत हो 100 दलीलें हों, हज़ार ताकत हो 100 दलीलें हों, फिर भी लहजे में आजिज़ी से अदब की लज्जत
दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है, ख़िज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जज़ाकल्लाह असल जज़ा, जज़ाकल्लाह मेरे प्यारे दोस्त, अल्लाह ताला आपको बड़ी जज़ा दे। मैं अपनी एक आखिरी नज़म ढूंढ रहा हूँ और उसके बाद हम इसको इख्तिताम पे पहुँचाएंगे। आपकी अगर जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। देखिए जी, असल शायर तो ये बैठे हुए हैं, अभी वो वक्त आ रहा है हम सबको बुला रहे हैं एक। अच्छा, वैसे आपकी खुशकिस्मती है वो नज़म गुम गई है, नहीं मिल रही लोग कहेंगे दीवाना है, लोग कहेंगे सौदाई। जी जज़ाकल्लाह जी, वो नज़म बहरहाल मुझे नहीं मिली। अब अमीर साहब की इजाज़त से और मोहतरम सदर अंसारुल्लाह साहब की इजाज़त से खाकसार ने अर्ज़ की थी कि जो उन्होंने मुझे वक्त दिया, मैंने कहा कि उसमें से अगर मुझे कुछ 20 मिनट 30 मिनट मिल जाएं, आप सब में से जो भी स्टेज पे आना चाहें, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ। मैं भी बार बार घड़ी देखता रहा जो हमें वक्त दिया गया, आपने भी 1 मिनट या उससे पहले आपने अपना ख़त्म करना है। आपके 3 टॉपिक होंगे। पहला ये है कि सारी बरकतें और सारी इज़्ज़तें खलीफा वक्की अताअत में हैं। दूसरा, मुझे प्यारे हुजूर से इतना प्यार क्यों है, यानी हर बंदा ये कहेगा मुझे, या अगर किसी ने बरक़ात खिलाफत या शेर कोई लिखे हुए हैं तो 2 या 3 अशार। और जब मुझे मुंतज़मीन की तरफ से बताया जाएगा कि वक्त ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद फिर बाकी अहबाब को इजाज़त नहीं होगी। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले सर आप तशरीफ़ ले आएँ और मेरी दरख्वास्त होगी कि ज़रूर जी आप भी आ जाएँ और आप भी, फ़िलहाल आप चारों आ जाएँ, बाकी जी आप चारों जिन्होंने हाथ आप भी आ जाइए। और 1 मिनट के लिए सर इधर से आ जाइए, आप भी आ जाइए जी। अभी सिर्फ ये दोस्त आएंगे जी, फ़ौरन स्टेज पे आ जाइए। अपना नाम और उसके बाद आपने बताना है कि आपने कौन सा मौजू चुना है, और सबको इजाज़त है। और even those who do not understand Urdu and they want to express in English, they are most welcome. They are most welcome. जी सर, अपना तारुफ, और जब यहाँ से नॉक हो जाए उसका मतलब है बस, ठीक है जी जी जरूर। मैं बस छोटी सी बात है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपका नाम सर? सैयद मुनव्वर अहमद। आप तशरीफ़ लाए, आपने हजूर की बातें बताई, लेकिन आपने हजूर की सेहत का नहीं बताया। अगर आप वो भी हमें बता दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जज़ाकल्लाह सुनजा। अल्लाह ताला के फज़ल के साथ प्यारे हुजूर 5 वक्त की नमाज़ें भी पढ़ा रहे हैं और दफ्तर में भी पूरा वक्त दे रहे हैं, सब वक्त दे रहे हैं। हमें हर वक्त हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्र अज़ीज़ को दुआओं में याद रखना चाहिए। जी आपका नाम सर? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिशारत अहमद है, 8वां ईस्ट से ताल्लुक़ है। मैंने 2 रिक्वेस्ट करनी है। पहली कि जब आप वापस जाएं यूके, हजूर से मुलाकात हो तो उनको हमारा प्यारा मोहब्बत भरा सलाम ज़रूर कहिएगा। और दूसरी, सेशन के बाद आपसे एक तस्वीर लेनी है आपके साथ। ज़रूर। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह सुन जज़ा। जी अगले दोस्त हमारे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रशीदुद्दीन ख़ान है और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं हजूर का क्यों आशिक़ हूँ। जब मैं हजूर को दुआ के लिए कहता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि खुदा आसमान से ज़मीन पर उतर आया है। बस मैं बड़ी मुख्तसर सी बात 1 मिनट में शायद ख़त्म ही ना कर सकूँ। मसलन चूँकि मैं कबूलियत दुआ के राज का राइटर हूँ, तो वो लोग मेरी दुआ के लिए क्या देते हैं, तो उनको हजूर की तरफ भेजता हूँ। एक औरत ने कहा कि 13 साल से मुझे कोई बच्चा नहीं है, मेरे लिए दुआ करें। मैं फ़ौरन हजूर को कहें, हजूर ने दुआ की, उसके इसका 2 बेटे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वैनकूवर के अस्पताल में मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर ने कहा है उनको कि उनके वालिद साहब कल फौत हो रहे हैं। तो मैंने कहा फ़ौरन हजूर को मैंने कॉन्टेक्ट किया और हजूर ने दुआ की। तो कहा तुम फिक्र ना करो, मैं दुआ कर रहा हूँ, और बजाय वो मरने के घर चला गया। जज़ाकल्लाह सर। मेरे पास बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन 1 मिनट पर थोड़ा है।
پچھلے ہفتے میں ٹیکسی چلا رہا تھا کہ 1 گھنٹے سے کسٹمر نہیں ملا. میں کہا حضور کو دعا کے لیے کہتا ہوں. میں ٹیکسی میں بیٹھا, حضور کو کہنا شروع کر دیا, رائٹ پہ کسٹمر بیٹھ گیا, اس کے بعد اوپر نیچے کئی کسٹمر آئے, میرا خرچ پورا ہو گیا. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. آپ کا وقت بھی ہو گیا. اور بات کروں, جزاک اللہ, وقت ہو گیا ہے, 1 منٹ ہو گیا آپ کا. جی نیکسٹ. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. السلام علیکم, میرا نام عثمان باجوہ, میں کیلگری ویسٹ مجلس سے ہوں. آپ نے 3 ٹاپک دیے, میں خلافت پہ, جب آپ نے شروع میں کہا کہ کچھ نہ کچھ کہنا جی جی پلیز پلیز, تو میں نے کوشش کی ہے اور کچھ چھوٹی سی نظم لکھی. جزاک اللہ سر, آپ کا 1 منٹ ہے, آپ جیسے بھی. خلافت سے وابستہ ہوا ہر ایک میرا باب, ماشاء اللہ, بہت خوب. بن گیا حقیقت جو تھا کبھی ایک خواب. بہت عمدہ, بہت عمدہ. یہی درسگاہ ہے میری, یہی ہے میرا نصاب. بہت خوب. خلافت کے سائے تلے ہم سب کامیاب. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. خلافت ہے چاند اپنا, خلافت ہی آفتاب. دل جاں کرے منور, ہر مشکل کا سد باب. ماشاء اللہ, جزاک اللہ جی, بہت اچھا, ماشاء اللہ, بہت عمدہ. اگر کوئی بچوں میں سے بھی آنا چاہے, اگر کوئی انگلش زبان میں بھی بتانا چاہیں تو جی, آپ کا نام سر؟ میرا نام عبدالقیوم ڈار ہے. اس میں بتائیے سر. عبدالقیوم ڈار میرا نام ہے. میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 فارسی شعر سنانا چاہتا ہوں. جی 1 منٹ میں, اور بس جی اب اسٹیج پہ پورے ہو گئے دوست, اب آپ آ جائیں, 1-2 دوست آ جائیں, اس کے بعد اور نہیں. جی شروع کروں. جی 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 جی. اے خدا وند من گناہم بخش, سوئے درگاہ خویش راہم بخش, روشنی بخش در دل و جانم. ماشاء اللہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. پاک کن از گناہ پنہانم, دل ستانی و دل ربائی کن, بنگاہ گرا کشائی کن. جزاک اللہ سر, وقت ہو گیا. عالم اللہ اکبر, اللہ اکبر, زندہ باد. درد و عالم مرا عزیز تویی, وانچ می خواهم از تو نیز تویی. جزاک اللہ سر. اور مجھے انتظامیہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے جی وقت بہت کم ہے, اب 30 سیکنڈ پر پرسن ہے. آہستہ آہستہ ہم نے اور کم آتے جانا ہے. کوئی بات نہیں, بہت اچھی بات ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بیکاز یو ہیو گیون اس این اپورچونٹی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. I submit few, I mean, couplets, but we request you, whenever I speak, whenever you listen, Masroor, you say, Ayyudullah Ta'ala bin Nasrul Aziz. Is this okay? So, I'm starting. The blessed institution, divine and true. MashaAllah. Khilafat-e Masroor for me and you. MashaAllah, MashaAllah. Masroor, the chosen one, with wisdom and grace, lead us on the path of righteousness in the sacred place. MashaAllah, beautiful. With every step, with every breath, we follow his lead in faith and death. MashaAllah, MashaAllah. Beautiful. Why I love to the Masroor, Hazur Anwar Ayyudullah Ta'ala bin Nasrul Aziz. I think, and in this ordinance I admit it,
It is because of the Hazur's praise today I am alive. माशाल्लाह You माशाल्लाह can never, कोई शख्स ये इतना यकीन नहीं कर सकता जहाँ से आप खड़े बैठे हुए, यहाँ से कोई मुझे फायर करे, क्या मैं बच सकता हूँ? हजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला ने मुझे ख़त लिखा और उसमें बताया कि अल्लाह ताला आपको अपने गैबी फरिश्तों के जरिए तायद फरमाए और आपके लिए ये तमाम मसाइल से निकाल दे। माशाल्लाह मैं उस दुआओं की वजह से सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के, जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा, बहुत इंस्पायरिंग, अल्लाह जज़ा दे। जी वालेकुम सलाम, योर नेम? रहमतुल्लाह। एक नज़म में पेश खिदमत है जिसका उन्वान है हमारे खलीफातुल मसीह खामिस हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अक़दस। उसके 2-3 अशार पेश खिदमत हैं। नूर अक़दस ज़हूर अक़दस हमारे खलीफा खामिस हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अक़दस। माशाल्लाह। साहिब इल्म अक़दस इखलाक़ अज़ीम अक़दस हमारे खलीफा खामिस हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अक़दस। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। इन्नी माका या मसरूर इल्हाम अक़दस हमारे खलीफा खामिस हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अक़दस। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर दिल अज़ीज़ अक़दस अय्यदुल्लाह ताला बिन असरिल अज़ीज़ अक़दस हमारे खलीफा खामिस हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अक़दस। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सुन जज़ा, बहुत अच्छे। जो हमारे नए राइटर हैं उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करें प्लीज़, हैं। जज़ाकल्लाह। जी आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को दाऊद इस्माइल कहते हैं। माशाल्लाह। खाकसार ने आका के लिए चंद अल्फाज लिखे हैं माशाल्लाह, जो पेश करता हूँ। तेरे वजूद की बातें सरबा सजूद की बातें, बहुत उम्दा। रद जगह की सातों में हमदो दरूद की बातें, वाह बहुत उम्दा। तेरी सोहबत यारा में मेहदी माऊद की बातें, बहुत मेराज इश्क है ये तो अब्दो अबूद की बातें, भूल जाते हैं लम्हों में जंगो जनूद की बातें, बहुत उम्दा। करम है मेरे मौला का हब्ज़ो सऊद की बातें, होती नहीं तेरी महफिल में, होती नहीं तेरी महफिल में नामो नमूद की बातें, लिखता रहूं मैं यूं ही इश्को वदूद की बातें। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत नज़्म, बहुत खूबसूरत। मैंने भी जो नज़्म आखिर पे सुनाई थी मुझे मिल गई है, इसलिए मैं अभी इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर तक। जी जी 15 सेकंड रह गए जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। खाकसार का नाम सफदर नज़ीर गोले की है। मैंने नज़म लिखी हुई है और लेकिन वो गाई हुई है, तो उम्मीद है उसमें से तीन अशार पसंद आएगी। खलीफा के हम पर बहुत है एहसान, खलीफा की दुआएं हमारी हैं जान, खलीफा की दुआओं का वारिस बनते रहो, करते रहो अमल, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब जज़ाकल्लाह कह दिया जाए ना यहाँ से स्टेज से, तो फिर इसका मतलब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाकसार का नाम ज़फ़र अहमद नदीम है और मैं ब्रेडफोर्ड वेस्ट से हूँ। माशाअल्लाह। चूँकि यहाँ पे कारवां सालार के हवाले से बात हो रही है, तो अगरचे इस नज़म का तअल्लुक़ तो 1400-1500 साल पहले से है, लेकिन मैं उस हवाले से कारवां सालार के हवाले से बात कर रहा हूँ। तीन अशार जी। बद्र की जब जंग थी दो तिफ़ थे आसूदा हाल, पूछ कर फिर एक जरी से गुमगुश्ता रहा अबू जहल का हाल, बाज़ की मानिंद वो झपटे बाद अदुवे बदखिसाल, पा लिया मतलब को अपने बाद कुछ तो इंशगाल, किन उमंगों से बढ़े वो कौन जाने क्या वो थी, कारवां सालार के ही इश्क का एक अक्स थी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह सर, बहुत खूब। और हमारे जो एक हमारे बहुत प्यारे नाइब सदर साहब हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लिखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो घबराते हैं स्टेज पे आने से। हमारे नाइब सदर साहब नासिर साहब मौजूद हैं यहाँ पे कि नहीं है? नासिर साहब, अगर गुस्ताखी ना हो
آپ کو میں صرف عرض ہی کر سکتا ہوں کہ اگر آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم ناصر احمد میرا نام ہے. اور جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی ارالت ہوئی تھی اس وقت واقعتاً حقیقتاً یہی محسوس ہوتا تھا کہ ہر طرف اندھیرا ہو گیا. اس وقت کچھ اشعار لکھے, اس میں سے ایک شعر میں عرض کر دیتا ہوں. غم فرقت سے جو گھائل دل رنجور ہوا, غم فرقت سے جو گھائل دل رنجور ہوا, رحمت حق سے حویدہ میرا مسرور ہوا. سبحان اللہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت جزاک اللہ سجا جی. السلام علیکم. اور اب ہمارے پاس کل 5 منٹ ہیں جی, 5 منٹ میں ہم نے سب کو جی میرا نام اشفاق ہے, برامپٹن ویسٹ جماعت سے. میں مختصراً ایک حضور سے محبت کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. جب حضور کی خلافت کے بعد پہلا دورہ یہاں پہ کینیڈا میں ہوا تھا, حضور انور تشریف لائے مونٹریال میں, تو اس وقت بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اپنا انتظامات کیے. میں نے پورا تقریباً 1 مہینہ جو ہے وہ وقف کر کے وہاں پہ جو بھی انتظامات تھے اس میں حصہ لیا. بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ شاید میری ملاقات بھی نہ ہو سکے حضور سے, حضور انور سے. خیر میں نے گھر آ کے دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اور یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے مہمان کے لیے اس عاجز کے پاس جو کچھ بھی سکت اور طاقت تھی وہ کر دیا ہے, اب تیرے ہاتھ میں ہے. حضور کے آمد کے لیے جو ہے وہ دعا کی. تو اس کے بعد یہی ہوا کہ ملاقات نہیں ہونے. میں بڑا دلگیر تھا اس بات کی وجہ سے, اور کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی تھی. بہرحال میں نے دعا کی, اور اچانک جو ہے وہ مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ حضور انور کا جو مونٹریال کا دورہ ہے مختلف جگہوں پہ کرنے کا, اس کی جو ہے نا لیڈ آپ نے کرنا ہے, اس کے سارے انتظامات وغیرہ. کہاں ملاقات کی امید نہیں تھی اور کہاں یہ سعادت نصیب ہو گئی. قصہ مختصر یہ کہ حضور انور کو مونٹریال کا جتنا بھی پلان تھا اس میں خاکسار کو تھوڑا سا حصہ ڈالنے کا موقع ملا. جو سب سے بڑی اور مزے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم مونٹریال میں اولمپک ٹاور کے اوپر گئے تو حضور انور اس طرف ہیں, ساتھ ان کے کچھ دوسرے دوست ہیں جو حفاظت کے لیے تھے, اور میں پیچھے پیچھے یوں حضور کی پیچھے جا رہا تھا. تو حضور نے یوں میری طرف مسکرا کے دیکھا, اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے حضور انور یہ فرما رہے ہوں کہ اب آپ خوش ہیں. اور نہ صرف یہ کہ یہ موقع ملا بلکہ حضور انور کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نیک لوگوں کے لیے ہی ہوں واقعات, یہ کمزور لوگوں کی نشان کو بھی ان کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے بھی بعض اوقات یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو میرا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنا ایمان مضبوط ہے. کئی اور بے شمار واقعات ہیں, جب بھی کوئی کمی ہوتی ہے تو خلافت کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی نشانی مل جاتی ہے کہ میرا پھر ایمان مضبوط اور پکا ہو جاتا ہے, اور خلافت کے ساتھ محبت جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, جزاک اللہ. اس کے بعد اور کوئی نہیں دوست آ رہے. مجھے ایکچولی دل تو چاہتا ہے کہ اور سب کو اچھا یہ پھر آخری ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں چونکہ اپنے نظام کو فالو کرنا ہے, ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ آخری ہیں, اور ان کے بعد محمد یعقوب صاحب صرف ایک شعر سنائیں گے اپنا. جی آپ سے. جی سر اجازت. یہ میرا کلام جو ہے یہ خلافت جلسہ خلافت نمبر میں شائع ہوا تھا, اس سے میں 2-3 شعر سنا دیتا ہوں. ارشاد. دیوانوں کی فہرست میں ایک نام بڑھا دے. واہ. دیوانوں کی فہرست میں دیوانوں کی فہرست میں ایک نام بڑھا دے, تو مجھ کو غم عشق میں دیوانہ بنا دے. بہت خوب, بہت اعلیٰ. ہے ذات تیری حکمت و دانش کا سمندر, تہذیب و تمدن کی ہے دنیا تیرے اندر. واہ. تا عمر چلوں گا میں تیرے نقش قدم پر, تو مجھ کو غم عشق میں دیوانہ بنا دے. بہت خوبصورت. تو ایک شعر, آخری شعر. جی آخری شعر. تو اپنے کرم کا مجھے ایک جام پلا دے. سبحان اللہ. تو وحدت اسلام کا تابندہ ورق ہے, تو ہم پہ حکومت کرے یہ بھی تیرا حق ہے. سبحان راہوں پہ تیری چل نہ سکے ہم کو کلک ہے. سبحان اللہ. بہت عمدہ, بہت عمدہ. تو ساری جماعت کو جہنم سے بچا دے.
दीवानों की फहरिस्त में एक नाम बढ़ा दें। जज़ाकल्लाह, बहुत मैंने शॉर्ट खूबसूरत। देखिए जी कैसा खुदा के फजल से यूके में यहाँ कनाडा में टैलेंट है। और हमारे मोहतरम याकूब साहब सिर्फ एक शेर अगर हो जाए हैं। इस इम्तिहान में ना डालें। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਟਦੇ ਹੋ सुभान अल्लाह, ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਹੋ बहुत हाँ जी चले हाँ चले दो शेर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जो मैनू हुक्म है कि एक शेर पंजाबी सुना दे, मैं सुना दा। असी कनेडा ते साडा मुर्शद इंग्लैंड रहिंदा, ओ असी कनेडा ते साडा मुर्शद इंग्लैंड रहिंदा, सोना मुखड़ा चन वर्गा रंग लाल गुलाबी अखां विच नूर, ओ नूरानी चेहरा वेखण नूं साडा दिल चाहुंदा, दुनिया वाला मैं कला नहीं हर एक मसीह दा परवाना। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह सुजज़ा, बहुत प्यारे कलाम। यहाँ पे अब खाकसार आखिर पे एक नज़म पढ़ के इस मजलिस का इख्तिताम करता है। मुझे सदर साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी। सर ये हमारे दोस्त आ रहे हैं, उनको मैंने कहा आखिरी पढ़ ले, आखिरी सुन ले। आज जी आज आज आखिरी आज आज असल में देखिए जी, हम तो वो जो हमें निज़ाम के मुतालिक बताया जाएगा ये वक्त है उसके मुताबिक। जी जी अस्सलाम वालेकुम मुबारक साहब, मेरा नाम अहमद सिद्दीकी है और मैं न्यू मार्केट जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। बस क्विकली मैं अपना वो खिलाफत से 30 सेकंड है, 30 सेकंड में। बस क्विकली मैं अपना वाक़या शेयर करता हूँ कि मेरे बच्चे 3 हैं, 7 साल की बेटी है, 5 साल का बेटा और एक 2 साल का बेटा है। तो पहली दफ़ा उनको खिलाफत से जो हजूर को देखने का मौका इस तरह मिला कि इस दफ़ा जलसे का हमें मौका मिला। तो हम जलसे पे गए यूके के। तो जैसे ही हजूर लजदा गाह में तशरीफ़ लाए तो मेरी बेटी हजूर की तरफ भागना शुरू हो गई। 5-6 सफ़े उसने क्रॉस की तो फिर वाइफ ने पीछे जाके उसको पढ़ते जज्बात में थी, उसको पकड़ा, उसको कहा कि बहरोश आप किधर भाग रही हो? तो कहती थी कि मैं हजूर को हक करने के लिए आई थी, तो मैं हजूर को हक करने के लिए जा रही थी। तो मेरी वाइफ ने उसको पकड़ के थोड़ा सा उसको संभाला और कहा कि प्रोटोकॉल ये नहीं, आप नहीं जा सकती इस तरह, हमें मुलाकात की रिक्वेस्ट करनी है। तो उस दिन वो इतनी उदास और इतनी सैड रही कि मैं मामा हजूर के इतने करीब थी और आपने मुझे पकड़ लिया, काश आपने ना पकड़ा होता, आज मैं हजूर को मुझे हक मैंने कर लिया होता। इसी तरह मेरा बेटा जो कि 5 साल का था, जब हजूर मर्दों में तशरीफ़ लाए तो वो पीछे हम थोड़े से थे, तो मुझे कहता था मुझे कंधे पे बिठा के रखेंगे, मुझे हजूर को स्टेज पे देखना है, मैंने हजूर को टीवी पे नहीं देखना। तब बच्चों ने मुझे कहा कि दिसंबर में दोबारा लेके जाएं ताकि मैं हजूर के पीछे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ। तो माशाअल्लाह दुआ में ये जो 3 दोस्त हैं, आज तीनों दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। खाकसार का नाम तारिक मंसूर है और खाकसार का ताल्लुक़ वान्स जमात से है। मैं एक कबूलियत दुआ का वाक़या शेयर करता हूँ। करीब माइक के करीब। 12 अगस्त 2019 की बात है कि मेरे पेरेंट्स जलसा यूके से वापस आ रहे थे। तो खाकसार और खाकसार के छोटे भाई जो मरबी साहब हैं पाकिस्तान में, उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे जा रहे थे। तो रास्ते में डाकुओं ने हमें खड़ा किया और गाड़ी छीन के हमारी ले गए। उन्होंने हमें काफ़ी मारा पीटा भी। उसके बाद हमने काफ़ी गाड़ी ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें कोई पता नहीं चल रहा था। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जिस बंदे ने कार छीनी है वो कोई डकैत है और उसने 10 के करीब कत्ल भी किए हुए हैं। तो मैंने हुजूर को ख़त लिखा। ये 12 अगस्त 2019 की बात है जब गाड़ी छीनी गई। 28 अगस्त इस दौरान भी हम ख़त लिखते रहे। 28 अगस्त को मैंने ख़त लिखा कि प्यारे हुजूर, उस बंदे का ये नाम है, उसने इतने कत्ल किए हैं, वो बड़ा ख़तरनाक बंदा है, हम इतना ही काम कर सकते हैं, आगे आपका काम शुरू है। अब यकीन करें कि विदिन 3 डेज़ 1 सितंबर को हमें कॉल आती है कि आपकी गाड़ी फ़लाँ जगह पे खड़ी है। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कबूलियत के दुआ के, हमें एक भी पैसा नहीं किसी को देना पड़ा और हमारी गाड़ी हमें मिल गई। बहुत खूब, बहुत अच्छे। और जैसे मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह के फजल से हर अहमदी के पास
جو ہے قبول اتنے ایمان افروز واقعات ہیں تو ایسی مجالس ضرور منعقد کرتے رہنا چاہیے جہاں پہ احباب جو ہیں وہ اپنا کچھ اس بچے کے لیے مائک کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہمارے پاس کوئی ریڈیو مائک ہے؟ جی بیٹے آپ کے پاس 1 منٹ ہوگا ہے. مائک کا انتظام کر رہے ہیں. اچھا جی تب تک آپ سر آ جائیے. جی جزاک اللہ. سوری ہم کچھ جو ہمیں وقت دیا اس سے لیٹ ہو رہے ہیں لیکن اب آخری 1-2 دوست. السلام علیکم. جی اس سے پہلے کہ آپ مجھے رنگے ہاتھوں پکڑیں رنگے ہاتھوں پکڑیں میں آپ کو بتا دوں یہ 4 شعر آپ کے 3 سوالوں کے جواب میں 9 سال پہلے آپ کو سنا چکا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارشاد. اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے دعوے دیکھے پھر بھی ایک بستی کو ہر سمت میں بستہ دیکھا. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. اور یار لوگوں نے تو پرکھا ہے عقل سے اپنی. چاند سورج نے مگر حکم کسی کا دیکھا. واہ. اور تمکنت زیست میں ہر آن اترتے دیکھی. امن کو خوف کی حالت سے ابھرتا دیکھا. بہت خوب. اور اپنے مولا کا یہ اعجاز بھی دیکھا ہم نے حسن یوسف کو لگاتار نکھرتا دیکھا. بہت خوبصورت بہت اعلیٰ بہت خوبصورت. جی جی بیٹے. السلام. وعلیکم السلام. مروالا میرے پاس ایک سوال ہے حضرت کینیڈا کب آئیں گے؟ اچھا جی ٹھیک ہے بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ رگیب احمد والا. رقیب. رگیب. اچھا رگیب احمد صاحب میں بالکل انشاءاللہ آپ کا یہ جو سوال ہے نا یہ جب مجھے پیارے حضور سے ملاقات کا موقع ملا یا اگر میں حضور کو خط لکھ کے میں ضرور پتہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا کے لیے بھی کہوں گا اور بتاؤں گا بھی کہ وہاں ایک بہت پیارے سے بچے سے ملاقات ہوئی تھی. ٹھیک ہے تو مجھے جب پتہ چلا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. جزاک اللہ بیٹے آپ بہت اچھے بچے ہیں کہ اتنی شام تک بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو جزا دے بیٹے. جی سر ہمارے آج کے دن کے فائنل سیمی فائنل. جی اوہ یہ آف کورس ہی ول بی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آج براہ راست آپ کو دیکھنے کا موقع ملا. جزاک اللہ. قریب تھوڑا سا قریب. میرا نام عاطف رشید چودھری ہے مونٹریال جماعت سے ہوں اور میں مبشر احمد کالو صاحب کا بھانجا ہوں اور میرے دوست جو ہیں وہ مرزا وقاص صاحب ہیں جو خدا احمدی ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ نے خلیفہ کے بارے میں کہا ہے تو جو وہ امام ہوتا ہے وہ ہمارے جو ہے وہ خیالات کی حفاظت کرتا ہے وہ محافظ ہوتا ہے. جیسے گھر میں باپ محافظ ہے ایسے ہمارے روحانی جو ہے وہ حضور ہمارے محافظ ہے اور میں اور میرے خاندان ماموم ہیں ان کے. اور دوسری بات آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے صاحب یہ خلیفہ وقت جو ہے آپ نے کہا کہ ان سے کیوں مجھے محبت ہے کیونکہ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دعاؤں کا خزانہ ہے. دنیا کے خزانے تو لوٹے تو کم ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایسا خزانہ ہے کہ اس کو ہم جتنا بھی لوٹے تو یہ کبھی اس میں کمی نہیں ہوگی. تو یہ میرا سبحان اللہ ایک ہی فکرے میں کہ دعاؤں کا خزانہ. سبحان اللہ. جی پلیز انٹروڈیوس یور سیلف اینڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Here is my little inspiration message to the Huzur. Assalamu alaikum. May Almighty Allah continue to guide and blessing you as you lead the global Muslim community with wisdom, compassion, and vision. Your tireless efforts to promote peace, justice, and unity are a beacon of hope in this challenging time. Your emphasis on the importance of interfaith dialogue, education, and service to humanity. Beautiful. Is inspiring countless individuals around the world. As the Caliphate Masih V, you are a shining example of spiritual leadership, embodying the value of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Your selflessness, dedication to the cause of Islam and humanity is a source of strength and motivation for millions. MashaAllah. May Allah grant you to continue good health, wisdom, and courage as you navigate the complexity of our world. MashaAllah. May your message of love, compassion, and peace continue to resonate with the people of all faiths and the background of the world. Assalamu alaikum. Beautiful. MashaAllah. Jazakallah. Suljaza.
اور پیارے دوستوں آپ کا بڑا شکریہ, آپ بڑی محبت سے بیٹھے رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آخری نظم جو میں ڈھونڈ رہا تھا یہ میری آزاد نظم ہے. بات یہ ہے دوستو, بعض اوقات انسان کرتا کیا ہے کہ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں ان کو بھول جاتا ہے. یہ نظم اس سے متعلق ہے کہ ہم نے باقی سارے بڑے بڑے کام خدا کے فضل سے کرتے ہوئے ساتھ ساتھ روزانہ ایک کوشش کرنی ہے کہ روزانہ کم سے کم 100 ایکٹ آف کائنڈنس کریں. چھوٹے چھوٹے جو نیکی کے کام ہیں, کسی کی عزت کرنا, کسی کی تعریف کر دینا, کسی بچے کو دعا دے دینا, کسی کو رستہ دکھا دینا. اپنے گھر میں ہے اگر آپ چھوٹا سا اگر کوئی برتن پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے دھو دیں کہ اچھا چلے میری بیگم کو دھونا پڑے گا, کچھ کر دیں. کوئی دوست جا رہے ہیں, دن گزرنے نہ پائے کہ ہم 100 ایکٹ آف کائنڈنس ضرور کریں. اور یقین کیجئے ان میں ایک پیسہ بھی نہیں لگتا. بعض اوقات انسان بڑی بڑی چیزوں میں چھوٹی چیزیں بھول جاتا ہے. مسکرا کے ملنا ہے, عزت کرنی ہے, پیار کرنا ہے, کسی بزرگ کے پاس 5 منٹ کھڑے ہو کے ان کا حال پوچھنا ہے, ان کا کسی دوست کو فون کرنا ہے, کوئی بیمار ہے اسے فون کر کے بتانا ہے کہ میں آپ کو بھولا نہیں ہوں, میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. 100 ایکٹ آف کائنڈنس میری نظم ہے, آزاد نظم ہے کہ لوگ کہیں گے دیوانہ ہے. جب انسان نیکی کی راہ پہ چلتا ہے نا, جب ہر ایک کی بھلائی کرتا ہے تو بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بالکل فارغ آدمی ہے, اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے. تو نظم پیش کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے دیوانہ ہے, لوگ کہیں گے سودائی ہے, یہ جو یوں ہی عاجز بن کے پیار کی میٹھی باتیں کر کے چہرے پر مسکان سجائے آگے بڑھ کر ملتا ہے. اس کو کوئی لالچ ہوگا, اس کو کوئی مطلب ہوگا, اس کی ایکٹنگ پر نہ جانا, اندر سے خود غرض ہے یہ بھی, اس کو کوئی کام نہیں ہے, اس جیسا ناکام نہیں ہے, اس کے خود حالات برے ہیں, اس میں لاکھوں عیب چھپے ہیں. لوگوں کی پرواہ نہ کرنا, لوگوں کی پرواہ نہ کرنا, جو کہتے ہیں کہنے دینا, ہنستے رہنا سنتے رہنا, ان کی راہ میں پھول بچھا کر درد کے کانٹے چنتے رہنا, اپنے سارے درد چھپائے, آنکھ کے آنسو پیر کے چھالے دیکھنا کوئی دیکھ نہ پائے, اٹھتے بیٹھتے گرتے پڑتے کم سے کم 100 بار روزانہ چہروں پر مسکان کھلانا. اپنوں سے تم ہارتے جانا, اپنوں سے تم ہارتے جانا, اپنا ہو یا غیر ہو اس کے جیون کو آسان بنانا, ان کا ہر ایک عیب چھپانا. دکھ کے نشتر سہتے سہتے, طنز کے پتھر کھاتے کھاتے, اپنوں سے تم ہارتے جانا, اپنا ہو یا غیر ہو اس کے جیون کو آسان بنانا, ان کا ہر ایک عیب چھپانا. دکھ کے نشتر سہتے سہتے, طنز کے پتھر کھاتے کھاتے, ہر موسم میں آتے جاتے, نم آنکھوں سے اشک چراتے, دل کو یہ سمجھاتے رہنا, آخری سانس سے پہلے تک بھی پیار کے دیپ جلاتے رہنا, کام کسی کے آتے رہنا, آخری سانس سے پہلے تک بھی پیار کے دیپ جلاتے رہنا. بہت شکریہ, خدا حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہنچے جدھر گونجے وہی اللہ اکبر کی صدا, اللہ اکبر کی صدا, اللہ اکبر کی صدا.